کرتے تھے وہ بھی ہم نے فوری طور پہ وہ بھی اٹھایا اور اس پہ بھی ہم نے کام کیا. یہ سارا کچھ لینے کے بعد بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے جو یہ ہماری سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہوتی ہے بیکاز یہ بڑی کمبرسم ایک وہ ہوتا ہے. ہمیں اس میں تمام وقت میں چیف منسٹر صاحب کا بہت ساتھ رہا ہمارے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ رات کو 1:30-2 بجے تک ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے تھے. الٹیمیٹلی کل رات ہمیں کوئی 12 بجے کے قریب یہ کنفرم ہوا سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ کہ یہ ایک لڑکا ہے عابد علی نام کا, جو کہ رہنے والا ہے بہاول نگر کا, فورٹ عباس کا, اور یہ اس کی طرف یہ ساری چیزیں جاتی ہیں. اب ہمارے پاس صرف اتنی انفارمیشن تھی کہ جی یہ ایک مائنر تھا جو کسی مقدمے میں جس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ میچ کر رہے ہیں. نہ ہمارے پاس کوئی شناختی کارڈ تھا, نہ کوئی نمبر تھا, نہ کوئی فیملی کی ڈیٹیلز. اور راتوں رات ہماری ٹیم نے بہاول نگر میں بہت اچھا اس پہ کام کیا. ہم اس جگہ تک پہنچے, ہم اس ریکارڈ تک پہنچے, ہم نے اس لڑکے کا سارا ریکارڈ وہاں سے نکلوایا, اس کے فیملی کے بارے میں پتہ کیا, شناختی کارڈ ہم نے حاصل کر لیا, اس کا نمبر مل گیا. اس سے آگے ہمیں ایڈریس تک پہنچنے میں اور باقی لوگوں تک پہنچنے میں آپ سب کو پتہ ہے جتنی مشکلات پیش آئی ہوں گی بیکاز رات کا وقت تھا, تمام دفاتر بند ہوتے ہیں. لیکن وہ راتوں رات ہم نے ساری ڈیٹیلز اور ساری انفارمیشن وہاں سے ہم نے لے لی. اس کے بعد ہم نے جب اس ریکارڈ کو جو ہمارے پاس ہم نے پہلے لیا تھا اور جو اس لڑکے کے پاس ٹیلی فونز تھے وہ ہم نے چیک کرنے شروع کیے تو پتہ چلا کہ اس کے پاس اپنے نام پہ کوئی 4 ٹیلی فون سمیں تھیں جو کہ وہ مختلف اوقات میں بند کر چکا تھا. لیکن ہم الٹیمیٹلی ایک اور نمبر تک پہنچے جو کہ اس کے استعمال میں تھا, اس کے نام پہ نہیں تھا. اس نمبر سے, اس لوکیشن سے جب ہم نے چیک کیا تو ہماری یہ جو خدشات تھے جیو فینسنگ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا. اسی سے ہم اس کے ساتھی تک بھی پہنچ گئے جس پہ ہمیں ایٹ لیسٹ 95-96% ہمیں کنفرمڈ ہیں کہ جی اس کا یہ ساتھی تھا بیکاز اس موقع پہ وہ بھی وہاں پہ اس کا ٹیلی فون وہاں پہ اس کی موجودگی پائی جاتی ہے. سو ہم اس تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اس ٹیلی فون سے ہمیں اس کا ایڈریس, اس کا CNIC سارا کچھ ملا. اور آج دن میں تقریباً 12 بجے ہم پورے طرح ریڈی تھے کہ ہم وہاں پہ جائیں ان کے گھروں پہ اور ریڈ کر کے ان کو گرفتار کریں. ہماری مختلف ٹیمز گئیں یہاں پہ. جب ہم نے چیک کیا تو وہ ایکچولی لاہور میں نہیں تھا, وہ ایک گاؤں ہے قلعہ ستار شاہ, ڈسٹرکٹ شیخوپورہ تھانہ فیکٹری ایریا کا ہے. وہاں پہ اس کی رہائش ہمیں پتہ چلی کہ وہاں ہے اور رہائش ہم نے لوکیٹ کی. ساتھ ہی جو اس کے ساتھ شریک ملزم ہے وہ علی ٹاؤن قلعہ ستار شاہ شیخوپورہ, وہ بھی وہیں کا رہنے والا تھا. اس تک بھی ہم پہنچ گئے. دونوں جگہ ہم نے ریڈز کیے. بدقسمتی سے چونکہ یہ باتیں زیادہ اس میں نکل آئی تھیں پبلک میں اور پبلک ڈومین میں چلی گئی تھیں, سو ملزمان کو ڈیفینیٹلی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ پولیس ہمارے قریب ہے. لیکن شاید جو ان کو خدشہ تھا یا جو بات چل رہی تھی کہ ہم ان کو ساؤتھ پنجاب میں بہاول نگر میں ڈھونڈ رہے ہیں, سو وہ یہاں اتنے زیادہ شک میں نہیں تھے. لیکن جب ہم ایون پرائیویٹ سویلین گاڑیوں میں اور پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے تو چونکہ اس کا گھر کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے, وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے, تو وہ اور اس کی بیوی, ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں. اور وہ دونوں ہمیں نہیں, لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا, اس کی وہاں پہ ایک بچی بھی ہمیں وہاں پہ ملی. اس کا باقی جتنا ریکارڈ ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس آ گیا, اس کا نکاح نامہ, باقی ڈاکومنٹس, اس سے چیزیں کنفرم ہو گئیں. ساتھ ہی ہم نے جب وہ دوسرا ملزم, اس کا نام وقار الحسن ہے اور جو علی ٹاؤن کا رہنے والا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا, اس کے یہاں پہ ہم نے ریڈ کیا, بٹ چونکہ بات ظاہری باتیں نکل چکی تھی تو وہ بھی وہاں سے فرار ہو چکا تھا. اس وقت ہمارے پاس دونوں ملزمان کا تمام ریکارڈ موجود ہے. ہم ان کے پیچھے ہیں. ہماری ٹیمیں پنجاب پولیس کی, جس میں ضلع شیخوپورہ کی پولیس, یہاں پہ ہماری اپنی لاہور کی پولیس, CTD, CIA اسپیشل برانچ, تمام اس کے پیچھے ہیں. جتنی ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں چاہیے وہ سپورٹ نہ صرف جو پولیس کے پاس اویلیبل ہے وہ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں, بلکہ جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جتنا سائنٹیفک ایڈ موجود ہے اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم ان دونوں کو انشاءاللہ
گرفتار کریں گے. اس میں جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے, ہماری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ عوام سے کہ وہ اس میں ہماری ہیلپ کریں. ہم اس مین ہنٹ پہ ہیں, جہاں پر بھی اس کی اطلاع ملتی ہے فوری طور پہ 15 پہ اطلاع کریں, لیکن ساتھ ہی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ 15 کو غیر ضروری ٹیلی فون سے فلڈ نہ کریں, غیر ضروری اطلاعات سے فلڈ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. ایسا کیا ہے کہ ہماری پوری تیاری تھی اور ملزمان جو ہے وہ فرار ہونے میں وہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے؟ نمبر 2, جب موٹر وے کے اوپر جو گاڑی کھڑی تھی بی بی کی گاڑی, وہاں پہ کتنی دیر تک وہ متاثرہ خاتون جو ہے وہاں پہ موجود رہی, اور کیا کوئی پیٹرولنگ کا انتظام نہیں تھا, کیوں نہیں تھا؟ اس حوالے سے بھی تحقیقات کیا آپ نے کی ہے؟ اور ابھی تک جو ہے ملزمان گرفتار جو ہے نہیں ہو سکے, کیا یہ بالکل صحیح اطلاعات ہیں؟ جی بالکل یہ صحیح اطلاع ہے. ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. ہمارے کچھ چینلز چلا رہے ہیں کہ جی ملزمان گرفتار ہیں. ملزمان اس وقت بالکل گرفتار نہیں ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم منیمم شور شرابے کے ساتھ جائیں تاکہ ہم ملزمان کو پکڑ سکیں. اسی لیے ہماری جی ایس ایم لوکیٹر اور اس کے ساتھ سیویز میں ٹیم تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چلنے سے پہلے ہم ان کو گرفتار کر لیں, بیکاز یہ جتنی سینسٹیو بات تھی, یہ ہم چند افسران کے, چیف منسٹر صاحب, لا منسٹر, اے سی ایس ہوم, ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا. ہماری خواہش کوشش یہی تھی کہ جی یہ بات نہ نکلے, بیکاز اگر یہ نکلتی ہے تو وہ ملزمان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پیٹرولنگ کی بات کی ہے, تو وہ جو لوکیشن ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ موٹر وے پولیس کی پریزنس نہیں تھی. جو موٹر وے پولیس کا اسسٹنس نمبر ہے اس پہ کال کیا گیا, اس کا کال آگے پھر ان کو نمبر دیا گیا FWO کا, اس پہ رابطہ کیا, اور الٹیمیٹلی جب ایک پاسر بائی نے 15 پہ رنگ کی تو پھر ڈالفن وہاں پہ گئی. چونکہ وہاں پہ موٹر وے پولیس موجود نہیں تھی, اس لیے ان کو ٹائملی اسسٹنس نہیں مل سکی ہے. ابھی ہم نے چیف منسٹر پنجاب کے حکم سے وہ سارا ایریا کوئی 91 کلومیٹرز کا ہے, وہ پنجاب پولیس نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اس پہ پنجاب ہائی وے پیٹرول کی نفری اور اسپیشل پروٹیکشن جو ہمارا یونٹ ہے اس کی نفری ہے. اسٹیٹک پکٹس بھی لگے ہوئے ہیں, موبائل پیٹرولنگ بھی 24/7 ہو رہی ہے, اور جب تک موٹر وے پولیس اس کو ٹیک اوور نہیں کر لیتی, ہم چیف منسٹر صاحب کے حکم سے وہیں پہ موجود رہیں گے. اور 3 تاریخ کو بھی ایک واقعہ ریڈیو میں پیش آیا, ڈکیتی کے دوران ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور اس قسم کی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پولیس فوکس نہیں کر پا رہی, کاؤنٹر واقعات کو کر پا رہی, اور کرائم ریشو اس حوالے سے انکریز کر رہا ہے؟ اور چیف منسٹر صاحب یہ واقعہ انتظامی آئی جی صاحب اس کا جواب دے دیں گے, لیکن یہ پولیس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو بندہ اس سے وکٹمائز ہو, اسی وکٹم کے حوالے سے چیپ قسم کا جملہ بولا جائے کہ وہ اتنے بجے کیا لینے نکلا تھا اپنے گھر سے؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے پولیس کا؟ میرے خیال میں آپ سی سی پی او کے اسٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بالکل یہ ایک ارریلیونٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے, اور اس کے لیے آئی جی نے سی سی پی او کو ایک شوکاز نوٹس بھی لکھا ہے, اور 7 دن کے اندر ان سے جواب بھی مانگا ہے کہ اس قسم کی جو ارریلیونٹ اسٹیٹمنٹ ہیں بالکل نہیں جانی چاہیے, اور جو یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے اس کا 7 دن کے اندر مجھے جواب چاہیے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پہ پھر لیگل ایکشن ہوگا. جی جہاں تک کرائم کی بات ہے تو اس میں ایک جو آپ نے بڑھتے کرائم کی بات کی ہے, تو وہ پچھلے 2 سال سے چیف منسٹر پنجاب صاحب کے حکم سے ہم پورے پنجاب میں فری رجسٹریشن آف FIRs کر رہے ہیں. ہم پرچے دے رہے ہیں, ہم کوئی برکنگ اور میٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں. جہاں پر جرم ہوتا ہے ہم پرچے دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پرچہ نہ دے کے ہم ملزم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ہم وکٹم کی مدد نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم ہر جگہ پرچے دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کرائم نہیں بڑھا, بٹ رپورٹڈ کرائم یا رجسٹرڈ کرائم جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی ایک انکریز ہے. لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ جو وکٹم ہے اس کا فوری طور پہ پرچہ کم سے کم رجسٹر ہو جائے اور وہ رڈار پہ پولیس کے آ جائے.
जहाँ तक ये रेप्स की और डकैती या रॉबरी विद रेप की बात है, हम इस पे काम कर भी रहे हैं। हमने इसमें मुल्ज़िमान पहले भी गिरफ़्तार किए हैं। जितने केसेस हुए हैं वो इंशाल्लाह किसी वक्त आपके साथ बैठ के आपको विद डाटा बताएंगे। मेजॉरिटी केसेस में मुल्ज़िमान हमारे पास गिरफ़्तार हैं। मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पे 2-3 महकमे उनका जो है वहाँ पे क्लैश हुआ स्पॉट के ऊपर, क्या किसी पे जिम्मेदारी फिक्स की है आपने कि कौन है इसका मेजर रिस्पॉन्सिबल? नंबर 2, मोस्टली केसेस हम देखते हैं क्राइम बीट हमने की, मैंने देखा कि बहुत से अहम केसेस जो हदूद दर पे भी नजर हो जाते हैं। एक थाने की हदूद है, दूसरे थाने की हदूद है, बहुत अहम केसेस वो उसकी तखीर होती है। जैसे आई साहब ने फरमाया कि मुल्ज़िमान भाग निकले, भागने की वजह यह है कि तखरीर हुई, इसमें पहले तो उसको हेल्प पहुंचने में तखरीर हुई, इस वजह से क्लैश हुआ कि हमारा एरिया नहीं है, हमारे पास नहीं है, 15 पे करें, FW पे करें, जैसे भी तखरीर हुई खतून के साथ वो वाक़या पेश आया। क्या आप समझते हैं कि एक हदूद दरपे की जो तयन है इसको ख़त्म कर दिया जाए और जो इसकी 15 एमरजेंसी कॉल्स है इसका एक मैकेनिज्म पंजाब में कम से कम बना दिया जाए कि एक कॉल जिसको भी जाए वो उसको हेल्प मिल सके, और जिम्मेदारी जिस पे फिक्स होती है उसको क्या सजा दी है अभी तक? अभी मुल्ज़िमान का सराग तो मिल गया। आपको पता है कि सियालकोट मोटरवे जो है, अभी इसके ऊपर जो मोटर हाईवे जो पुलिस थी उसकी इन्फोर्समेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जैसे कॉल की गई है 130 पे, तो उसके बाद वो जब ट्रांसफ़र हुई है 15 पे, तो इमीडिएटली डॉल्फिन पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया। फिर उसके बाद पुलिस पहुँची, फिर FIR हुआ और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और तमाम कार्रवाई आपके सामने हुई। और तकरीबन हमारी 28 टीमें पुलिस की ऑन दी ग्राउंड मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुल्ज़िमान तक पहुँच गए। फिर आज ही हमने मीटिंग की है कि आइंदा से इस तरह का सिस्टम हो, कोई अगर मोटरवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन है या पंजाब हाईवे की जुरिस्डिक्शन है या पंजाब पुलिस की, जहाँ भी हो, कोई 15 के साथ उन सबको कनेक्ट कर दिया जाए। और वो मैकेनिज़्म आज हमने डिसाइड किया, उसको हम डेवलप करेंगे ताकि इमीडिएटली पुलिस को रिस्पांस टाइम में जितना कम से कम हो फ़ौरन मौके पे पहुँचें। फिर उसके बाद जुरिस्डिक्शन की बात होती रहेगी।